ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ کووڈ-19 کے بعد ہماری زندگی، ہماری سوسائٹی میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ یقیناً ان تبدیلیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک پہ جس پہ ہمیں بہت زیادہ کووڈ-19 کا اثر نظر آ رہا ہے، اور یہ اثر وقتی نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات آئندہ بھی بہت محسوس کی جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے مدارس کے بارے میں۔ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہ صرف تعلیم کے ادارے نہیں ہیں بلکہ ملت کے لیے ایک گویا یہ پاور ہاؤس ہے، جہاں سے ان کو ایمانی اور روحانی اور تربیتی پاور ملتا ہے، ایک جنریشن تیار کیا جاتا ہے۔ اس کووڈ-19 کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ مسئلہ تعلیم کا تو ہے ہی کہ گزشتہ کئی مہینوں سے تعلیم بند ہے اور آئندہ بھی آثار بہت جلدی کھلنے کے نہیں ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو مدارس کا پورا نظام ہے، رمضان سے متعلق اور رمضان کے بعد اساتذہ کا نظام اور اس طرح کے دیگر مالیاتی اور تعمیری جو کام ہوتے ہیں اداروں کے، یہ سارا کا سارا گویا ایک عجیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ اس تناظر میں کووڈ-19 کے بعد ہمارے مدارس کا فیوچر کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گفتگو کے لیے مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، جن کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں اس موضوع۔ مولانا، آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت کا میرے خیال سے ایک بڑا اہم مسئلہ مدارس کا ہے۔ مدارس اس طرح متاثر ہوئے ہیں، اجتماعی طور پہ اور مجموعی طور پہ اتنے متاثر دوسرے نہیں ہوئے۔ کاروبار متاثر ہوا ہے لیکن وہ شروع ہو جائے گا، اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مدارس کا مسئلہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کووڈ-19 کے بعد مدارس کا مستقبل، فیوچر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مدارس بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جیسے کہ زندگی کی اور بھی چیزیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن چونکہ مدارس رمضان مبارک سے ان کی مضبوطی جڑی ہوئی تھی، ان کا مالی نظام جڑا ہوا تھا، وہ پورا کا پورا متاثر ہو گیا۔ اب پورے سال کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ان کے شروع ہونے کا وقت تھا، وہ بھی ان کا متاثر ہو گیا ہے۔ لیکن مدارس اپنے مقاصد کے لحاظ سے جتنے اہم ہیں اور مدارس میں کام کرنے والے لوگ جتنے قربانی دینے کے عادی ہیں، اگر وہ اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لے آئیں اور نئے حالات کی بنیاد پہ مدارس کو وہ استوار کر لیں، تو یقین جانیے کہ مدارس متاثر تو ہوں گے لیکن ان کی روح زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ میں اس پس منظر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اس کے لیے مدارس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نئے بدلتے ہوئے حالات میں انہیں اپنے مقاصد کو کیسے پورا کرنا چاہیے، اور یقین جانیے کہ جب وہ اپنے مقاصد کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو قربانی کا جذبہ تو ان کے اندر ہے الحمدللہ، مالی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستے بنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو لے کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ مولانا، آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ موجودہ حالات میں ابھی جو تبدیلی ہوئی ہے مدارس کے نظام میں، کس طرح کی تبدیلی ہمیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ تعلیمی نظام میں بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی، چونکہ یہ دو بڑے اہم پوائنٹ ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو ان دو پوائنٹ پہ کس طرح توجہ دینی چاہیے؟ مدارس میں انتظامی طور پر اور تعلیمی نظام کے طور پر اگر دیکھا جائے تو انتظامی طور پر جو تبدیلی کرنی ہے وہ یہ کہ انتظامیہ کو آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال پر تیزی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے، اور ٹیکنالوجی کا استعمال وہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ایک اجنبیت سا ہے مدرسوں کے لیے، لیکن مدرسوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟
کیونکہ مدارس کے یہاں تو انتظامی طور پر افراد موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ حکومتوں نے اپنا پورا سسٹم کمپیوٹرائز کیا اور وہی افراد جو ان کے یہاں برسہ برس سے مینول کام کر رہے تھے وہ کمپیوٹر پر آئے, انہیں تھوڑی ٹریننگ دی گئی اور آج سارے آفیسز جو ہے وہ کمپیوٹرائز کام کرتے ہیں. تو مدارس کا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, بس انہیں کو تھوڑا سا سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے. یہ تو انتظامی طور پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس راستے میں انتظام کرنے کی, خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب تک ہم بلڈنگوں پر, اثاثہ جات پر, تعمیرات پر اور بہت ساری چیزوں پہ خرچ کرتے تھے, اب ہمیں تھوڑا سا بجٹ ٹیکنالوجی پہ لگانا ہے اور یہ خرچ ایک مست ہوگا, یعنی ایک ساتھ ہوگا. ایسا نہیں کہ لگاتار آپ کرتے رہیں گے. ایک بار تو آپ جب ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں گے تو آپ کے لیے وہ بارسہ برس کے لیے مفید بن جائے گا. تو یہ انتظامیہ کو کرنا ہے, فیصلہ لینا ہے ہم کو, اور فیصلے میں بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے. انہیں اس سے انشاءاللہ بڑی مضبوطی ملے گی. مولانا آپ جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, جی, اگر ہم مدارس کے مزاج پہ غور کریں, جی, ہمارے مدرسوں میں احتیاط اور نئی چیزوں سے دوری یا عدم شناسائی یہ بڑا فیکٹر ہے. تو اس تناظر میں آپ کتنے پر امید ہیں کہ ان چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر پائیں؟ مدارس میں ہے تو یہ چیز اجنبیت ہے, تھوڑی دوری ہے, لیکن یہ سمجھنے سمجھانے کا موضوع ہے. یہ وہ لوگ, ان مدارس کے افراد جو الحمدللہ جینیس ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, فکر مند ہیں, اور ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں یہ ان کا کام ہے کہ مدارس کو ان کے وجود اور ان کے بقا کے لیے جو آج ضروری ہے وہ بات ان کے سامنے کھول کر رکھیں, سمجھا دیں ان کو. کیونکہ آج انتظامی طور پر اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایڈوانس نہیں کیا تو ان کے لیے ان کا وجود مشکل میں پڑ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ مدارس کے لوگ جو ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں, اس میں ایک بہت بنیادی بات تھی. پہلے جتنا کچھ میں نے پڑھا اور سمجھا, پہلے ٹیکنالوجی کا استعمال عمومی طور پر فلمی دنیا کے لیے ہوتا تھا. کیمرے کا تصور آنے کا مطلب فلم بنانا, پردے اور ڈیجیٹل چیزوں کا تصور آنا اور فوٹو کا تصور آنا, اس کا مطلب کہ کوئی جو ہے وہ بن رہا ہے, ایپیسوڈ بن رہا ہے, یا کوئی فلمی وہ بن رہا ہے, یا کوئی ڈرامہ بن رہا ہے. یعنی پہلے یہ ساری چیزیں ایک خاص جگہ استعمال ہوا کرتی تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. یہ تو اعلیٰ ہے. آپ وہی کلاس روم جہاں شیخ الحدیث بیٹھ کر درس دیتے ہیں, جہاں ہمارے مفسرین بیٹھ کر کے, علوم قرآن کے ماہرین بیٹھ کر کے, فقہ کے استاد بیٹھ کر کے, ہمارے مفتی حضرات بیٹھ کر کے فتویٰ لکھتے ہیں, اسی کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے آپ کو, کمپیوٹرائز کرنا ہے آپ کو. اس میں کوئی خرابی نہیں. اس کو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فلمی دنیا وہ اب ایک محدود سیکٹر ہو گیا ہے ان ساری چیزوں کا. یہ ساری چیزیں زندگی کا پارٹ بن گئی ہیں, اور ان کے استعمال میں آپ استعمال کریں گے تو وہ ساری برائیاں نہیں آئیں گی جو ان کے ساتھ پہلے لگی ہوئی تھیں. تو آپ تو ان کا شریفانہ استعمال کریں گے, اس لیے انشاءاللہ آپ کو یہ دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. مولانا اگر جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں مدارس کے بند ہونے کی, مکاتب کے بند ہونے کے آثار بہت قریب ہیں. اسی طرح بہت سے مدرسوں میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اساتذہ کی تنخواہ نہیں دے پا رہے. تو اگر ہم ان حالات سے متاثر ہو کے اگر ہم خود کو مضبوط نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ادارے ختم ہو جائیں ہم اس میں معاون بن رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کہتے ہیں. بالکل یہ چیزیں جو ہیں کہ لوگ ایک اپنے مالی دشواری کی بنیاد پر اور آگے مستقبل کے لحاظ سے اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح کے خدشات کا پایا جانا بہت ممکن ہے اور پایا گیا ہے اور ہے اس وقت موجود ہے. لیکن وہی بات جو آپ نے کہی کہ ان چیزوں کا بند ہونا, اسے سوچنا یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, اور اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا تھوڑا استعمال کر لیں گے تو آپ کے اسٹاف کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا, اسٹاف کے اندر کوالٹی آ جائے گی, اور عوام کے جو جڑنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی آپ سے. آپ کا جو اپروچ ہے, آپ کا جو رابطہ ہے وہ آپ کا اور آگے بڑھ جائے گا, اور جب آگے بڑھے گا تو یقین جانیے آپ کی آمدنی کے بھی ذرائع ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ ہے مدارس میں, اس کو زندہ کرنے کی اور اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے.
دوسری چیز یہ کہ مدارس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدید وسائل کے ذریعے ہمارا بوجھ بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جو اساتذہ ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی قربانی اور حوصلے سے کام لیں. یہ ایک ہنگامی موقع ہے. انشاءاللہ اگر اس میں آپ مضبوط رہ گئے تو کل ہو کر آپ اور مضبوط ہو جائیں گے اور پھر آپ کا مستقبل اچھا ہوگا. ایک اور اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے مدارس کا مالیات کا نظام ہے ایک رمضان سے جڑا ہوا اور پھر اس کا جو نظام عملی طور پہ ہے بہت سے ادارے ہیں جن کا اچھا نظام ہے لیکن جو عملی طور پہ عموم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا اس وقت ہمیں اس پہ تبدیلی کے لیے نہیں غور کرنا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ جو لوگ مخلصین ہیں مدارس کے لیے ان کا ذہن بھی ایک خاص انداز کا بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے. اس میں بھی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ترمیم کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس ترمیم کی گفتگو پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی ہے لیکن کمزور رہی. حالات نے ہم کو سمجھا دیا کہ اس میں تبدیلی مطلوب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے کتنی بڑی گنجائش رکھی تھی کہ کہیں بھی زکوٰۃ اور صدقات کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان میں خرچ کرو. پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے. شرعی طور پر بہت محسوس کرنے والی چیز ہے کہ ہم نے اپنی عادت بنا لی اور ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ رمضان میں خرچ کریں گے تو یہ 70 گنا بڑھ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں بھی صدقات اور زکوٰۃ کی بات کی ہے ترغیب دی ہے اور اس کے اجر کی بات کی ہے اس کو رمضان سے نہیں جوڑا ہے بلکہ ہماری اور آپ کی نیتوں سے جوڑا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں اور خود پہلے ہم یہ سمجھیں اور اس نظام میں لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو لائیں کہ دراصل پیسے کا استعمال اللہ کی نگاہ میں نیتوں کے اعتبار سے اس کی قدر ہوتی ہے, وقت اور زمانے اور حالات کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. تو شاید یہ بہترین موقع ہے اس بات کو بھی سمجھانے کا اور مدارس کے مالی مشکلات کو کنٹرول کرنے کا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جن کو اللہ نے اہل خیر بنایا ہے, جن کو جذبہ دیا ہے اللہ نے, اگر مدارس ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا حوصلہ ان کا جذبہ کمزور نہیں پڑے گا اور مدارس کو وہ ضرور تعاون دیں گے اور مدارس کے مالی حالات کو ہم بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک اور آخری سوال اس کا مختصر جواب چاہیں گے آپ سے کہ ہمارے مختلف ملی مسائل کے لیے ادارے قائم ہیں اور انڈیا لیول پہ بھی اسٹیٹ لیول پہ, لیکن اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو ہمارا کوئی ایسا تعلیمی بورڈ جو ہمارے ان تعلیمی مسائل پہ غور کرے, تعلیمی مشکلات پہ غور کرے اور ایک یکجا اور متحد کوشش ہو, ہمیں اس طرح کا کچھ نظر نہیں آتا. کیا اس وقت ایک بار پھر حالات ہمیں اس طرف نہیں لے جا رہے ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے کہ ہمارا کوئی متحدہ پلیٹ فارم ہو تعلیم کے حوالے سے تاکہ ہم مل کے مقابلہ کر سکیں؟ بہت ہی مطلب وہ اہم اور مفید یہ گفتگو ہے اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے, لیکن آج تو مختصر رہے گا اس وقت اس مذاکرات کے اس حوالے سے اور آج کی اس نشست کے حوالے سے. یقیناً تعلیم کا بورڈ نہ ہونا ہمارے بہت سارے تعلیمی مسائل کی جڑ ہے اور تعلیم کے میدان میں جب تک ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ کوئی متحدہ پلیٹ فارم بنا لے, اور وہ متحدہ پلیٹ فارم کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے مدارس اس سے جڑ جائیں, ہم آپشن دیں. اچھا پلیٹ فارم ہوگا, اچھی تجاویز ہوں گی, اچھی باتیں وہاں طے ہوں گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہم اٹھائیں گے. ہم جیسے تعلیمی سیمینار کرتے ہیں, سیمینار میں جو باتیں کرتے ہیں اس سے فائدہ بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں. مستقل ان حالات نے ہم کو اب یہ لا کھڑا کیا ہے, مجبور میں نہیں کہوں گا, لا کھڑا کیا ہے کہ اب ہم فیصلہ لیں, لوگ آگے آئیں, تعلیم کے میدان میں کرنٹ آنے والے حالات میں لوگوں کی رہنمائی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے کام کرنے والے وہ کاموں سے ہی بوجھل رہتے ہیں. پلاننگ کرنے والے جب تک ان کو اچھا راستہ نہیں بتلائیں گے تب تک وہ تعلیم کا کام اچھا نہیں کر پائیں گے. اس لیے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور آپ کے صفحہ لائن کے ذریعے یہ بات الحمدللہ جائے گی تو بہت اچھا اس کو ایک وہ ملے گا, یعنی لوگوں کی طرف سے رسپانس ملے گا, قبولیت ملے گی. اللہ اس کو مضبوط بنائے, کامیاب بنائے کہ مدارس کا آج کے حالات کو لے کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم وجود میں آئے جو ان کو تعلیمی طور پر رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے اور ان کو آگے بڑھا سکے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرات اور آج ہم نے بات کی مدارس کے فیوچر کے بارے میں اور خاص طور پہ جو جن جہتوں سے, جن پوائنٹ آف ویو سے تبدیلی کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے, ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم لوگ خود کو اور اپنی فیملی کو سروائیو کر رہے ہیں,
ہمارے جو اجتماعی ادارے ہیں ہم ان کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کی زندگی کے لیے بھی سوچیں کہ ان کی زندگی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔